اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ تو آج کے سبق کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، ربا، سود، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر یعنی بڑھتا چڑھتا، واتقوا، اور اللہ اور ڈرو اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافرین سے۔ واطیعوا اللہ ورسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، الی مغفرات من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، الی طرف، مغفرات مغفرت، من ربکم، تمہارے رب کی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنتن، اور جنت کی طرف، ارض والسماوات والارض، جس کی چوڑائی ہے ارض، جس کا ارض ہے سماوات والارض، آسمان اور زمین جتنا، اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں کون متقین، الذین، جو لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، والعافین، وقاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں وہ غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، عن الناس، لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں محسنین، نیکوکاروں کو، یا احسان کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا، اور جب وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں، فاحشتاً، برائی کا، او ظلموا، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ پر، ذکروا اللہ، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا، اور مغفرت چاہتے ہیں اس سے، لذنوب، اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ومن، اور کون، یغفر، معاف کرتا ہے، ذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ولم یسروا، ولم، اور وہ نہیں، یسروا، اصرار کرتے، علی، پر، ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے، یعنی جانتے بوجھتے وہ کسی جو گناہ کا کام کرے اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم، ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے، اولئک، وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کے لیے جزا ہے، مغفرت، مغفرت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحت الانہار، اور باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ونعم اجر العاملین، اور نعمت بھرے، اور نعمت یا اچھی، اجر ہے عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے۔ تھوڑا سی اس کا مختصر سا دیکھ لیتے ہیں اس کی تفسیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ مومنوں سے خطاب فرمایا۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہم نے غزوہ احد دیکھی اس میں کہ تھوڑی وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ زیادہ تھوڑا جو صحابہ کے کچھ لوگوں نے جن کو کیا تھا، انہوں نے تیر اندازوں کو متعین کیا تھا پہاڑی پہ،
تو جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی تو وہ بھی کہ جی لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں، وہ بھی کچھ اس خیال سے بھی کہ ہم بھی جا کے اس میں شامل ہو جائیں، تو وہ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے وقتی طور پر پھر شکست بھی تھوڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نے تو لالچ کی وجہ سے دنیا کا لالچ ان کے دل میں تھوڑا بتایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اب انہیں یہ اصل میں یہ ربا کے معاملے میں پہلی آیت ہے جو اس میں ربا کو آہستہ آہستہ منع کیا گیا ہے، مطلب حرام بعد میں کیا گیا، لیکن یہ اس سے سب سے پہلی آیت ہے۔ جس طرح شراب کو پہلے بتایا گیا کہ برائی ہے، پھر بتایا گیا کہ نماز میں نہ پڑھو، پھر اس کو وقت بول کر مکمل طور پر حرام کرا دی۔ اسی طرح یہ ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں پہلا حکم ہے جو آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی بڑھتا چھوٹتا کئی گنا سود مت کھاؤ، دگنے کرنے کو، اضعافا مضاعفا یعنی دگنا دگنا چگنا کر کے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا یہ نہیں کہ عام جو ہے وہ سود وہ کوئی جو ہے وہ اس کی ذات ہے۔ یہ ہوا یہ کرتا تھا کہ جب اب بھی ہوتا ہے یہ کہ لوگوں کو سود دیتے ہیں کسی کام کے لیے، تو اس میں سود دیکھتا ہے کہ لیتے ہیں، وقت مقرر کرتے ہیں، اتنے وقت کے بعد آپ ادھار لوٹا دیں گے اور یہ سود کی رقم اتنے % ہوگی۔ اب اگر وقت آ گیا اور وہ دے نہ سکا تو پھر دوبارہ معاہدہ کرتے تھے، اس میں سود کی رقم بڑھا دیتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے اس طرح ہو جاتا تھا کہ بیچارہ اگلا وہ دے ہی نہیں سکتا تھا، کبھی کبھی سود کی رقم اس سے بھی بڑھ جاتی تھی جتنی اس کی اصل رقم ہوتی ہے۔ اور اب بھی یہی ہوتا ہے، ابھی بھی جو دینے والے ہیں جو ہر سود کھاتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں، کسی کو دیا اور پھر اس پہ جب مدت آ گئی پوری تو اس پہ اور بڑھا دیتے ہیں، تو وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں، یہ اضافہ مضافہ بڑھا چڑھا کر۔ یہ سب سے پہلی یہ ان سے منع کیا گیا، کم سے کم یہ اس وقت منع کیا گیا، سود ایسا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی سود نہ لینا کا مطلب ہے جو سود نہیں لیتا تو وہ کیا متقی ہے، اور اللہ سے ڈرنا، جو ڈرنے والا ہے وہ سود نہیں لے گا۔ ایک نشانی میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ سود نہ لینا تقویٰ کی بھی ایک صفت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ طریقہ کیا، ادھار دینے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس ادھار پر جو بھی آپ نے کوئی چیز دی اور اس سے زیادہ لی تو وہ سود ہو گیا۔ اگر آپ نے کسی کو جتنی چیز دی اس سے زیادہ جو بھی لیں گے وہ سود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے، یہ تمام اشیاء برابر برابر نقد بنقد فروخت کی جائیں۔ جو زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس سے سود کا کاروبار کیا، سود لینے والا اور دونوں اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تو یہ ان کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ برابر جتنا دیا ہے آپ نے رقم اتنی ہی لینی ہے، اگر کوئی چیز ہے تو اتنی ہی چیز آپ نے لینی ہے، بڑھا کے نہیں کہ جی اب تو روپے کی قیمت کم ہو گئی، روپے تو اس میں بڑھا کے جو بھی رقم بڑی ہوئی ہوگی وہ ہو جائے گی سود۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اللہ نے کہا یاد کیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر بتایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی کس کے لیے، کافروں کے لیے۔ یعنی سود خوروں کو آگ سے ڈرایا جا رہا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس کے کیا مطلب کہ سود لیتے رہتے انسان کفر کے قریب بھی جا سکتا ہے، ایسے تو اس لیے اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسی وہی سود کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ سود اللہ اور کے رسول سے جنگ ہے، یہ کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ تبارک نے یہ تنبیہ نہیں کی جتنا بڑا اس کے لیے بتایا گیا کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، یہ بہت ہی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون۔ تو کیا ہوتا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحم کیا جائے مطلب تم پر رحمت، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت کس پر ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت پر منحصر ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اللہ کی رحمت ہم نے جیسے پڑھا ہے پہلے حدیث میں بھی، اللہ کی رحمت کیا ہے، اس کو جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا مطلب کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ اور رسول کے اطاعت کا حکم دیا گیا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ رحمت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے۔
اور پھر اللہ نے کہا سارعوا الی مغفرات من ربکم، اور جلدی کرو کس میں؟ مغفرت کی طرف، اللہ کی طرف سے مغفرت میں جلدی کرو، وجنات، اور اس جنت کے لیے ارض السماوات، جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی ہر کام میں، ایسے کام میں جلدی کرنی چاہیے. یعنی دنیا کی لالچ کے پیچھے آخرت کو تباہ کرنے والے کام نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اور اس کے جنت کا راستہ اختیار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جنت میں داخل کریں جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ عدت للمتقین، جو متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض، سورہ حدید میں. اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جس کی چوڑائی آسمان زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. یعنی جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. تو اعمال صالحہ میں ویسے بھی سبقت لے جانی چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے عمل صالح کر لینا چاہیے. بات کا تو اللہ ہی جانتا ہے کس کو وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو سیاہ رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح، یعنی یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے. تب عالم یہ ہوگا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کی عوض بیچ دے گا. اس طرح ہم جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدنا عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں ہم نے عصر کی نماز پڑھی. آپ نے سلام پھر اتنی تیزی سے اٹھ کھڑے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے میں کی طرف تشریف لے گئے. آپ لوگ آپ کی تیزی سے گھبرا گئے. تھوڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جلدی جانے پہ لوگ تعجب کرتے. آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا تھا کہ ہمارے پاس یعنی گھر میں سونے یا چاندی کے ڈلے کا کچھ حصہ ہے، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور چیز میں مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. یعنی اتنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں بھی فوراً جا کے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. اس طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عہد والے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ بتلائیے اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں. پھینک کے کہا کہ تو بہت دیر ہو جائے گی. پھر بڑی بے جگری سے لڑا اور حتیٰ کہ شہید ہو گیا. یعنی جنت میں جانے کے لیے اتنی جلدی اس نے کام کیا. اسی طرح سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ عہد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار پکڑی اور فرمایا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف دراز کیے، ان میں سے ہر ایک کی زبان پر تھا کہ میں لوں گا. آپ نے فرمایا کون ہے جو اسے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے توقف کیا. تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بے دریغ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں اسے حق کے ساتھ لوں گا. بس انہوں نے آپ سے تلوار لے لی، اس سے مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑ دی. تو یہ اللہ تک جو بھی مغفرت جو بھی کام ہو، جو بھی بھلائی کا کام اس میں جلدی کریں، خیرات بھی کرنی ہو جلدی کریں، اور کوئی کام اس میں دیر نہ لگائیں. نماز کو بھی دیر تک نہ ڈالیں، فوراً کریں. یہ سب چیزیں کہاں لے جاتی ہیں؟ اللہ کے مغفرت کی طرف. اور اس کا صلہ کیا ہے؟ ایسی جنتیں جن کا عرض، جن کی چوڑائی آسمان زمین کے، اور وہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب متقین کون ہیں؟ یہ ان کے آگے صفات آ رہے ہیں کہ یہ متقین ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. ہر حال جو بھی اللہ کے راہ میں، چاہے خوشحالی ان پر ہو تنگ دستی ہو، پھر بھی خرچ کرتے ہیں. اور پھر والکاظمین الغیظ والقاظمین، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے، اللہ اس روز انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن ان کے سائے کے علاوہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے صدقہ اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کا بائیں ہاتھ بھی بے خبر رہا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اس طرح یہ جو غصے کو پی جانے والے، یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے ان لوگوں کی جو متقین ہیں. آپ نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے بار بار وصیت کیا تھا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو.
تو یہ غصہ نہ کرنا بہت بڑی صفت ہے. غصہ آئے تو ابھی، اور پھر آگے والی جو صفت آ رہی ہے والذین والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں ان کے برائیوں سے، ان کے جو کچھ اگر کوئی بات کہہ دی اس سے درگزر کر گیا، اس نے سخت بات کہہ دی تو بھی اس کو سر پہ سوار نہیں کر لیتے یا دل میں نہیں بٹھا لیتے، ان سے درگزر، کیونکہ اللہ کی صفت اللہ درگزر کرتا تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ درگزر کریں. یہ بھی صفت متقین کے لیے. تو لوگوں کی کوئی ناراضی حرکت پہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، کوئی بار سے درگزر کر دینا چاہیے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر ہم بخشیں گے، ہم کسی کو معاف کریں گے تو یہ آپ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ معاف کریں گے. آپ نے فرمایا نا کہ تم معاف کرو، تم درگزر کرو، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. جو زمین والوں پہ رحم کرے گا تو آسمان والا اس پر رحم کرے گا. تو ہمیں بات کسی کی اگر بری لگے، کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی، اس سے درگزر کرنا چاہیے. یہ جو ہم دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں جی اس نے تو مجھے فلاں چیز کہہ دی، جب تک اس نے مجھے معافی نہیں مانگے گا تو میں تو معاف کروں گا ہی نہیں. یہ خطرناک کام ہے، یہ پھر ان کی صفت نہیں ہے. صفت متقین کی صفت میں ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. سیدنا ابو رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 باتوں کی حقیقت میں قسم کھاتا ہوں. پہلا کیا؟ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. لگتا تو یہ کہ صدقہ کیا لوگ میرے جیب سے بال نکل گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. کوئی تو کہتا ہے میں معافی مانگوں تو میری عزت میں کمی آ جائے گی، معافی تو اس کو مانگنی چاہیے. نہیں، جو معاف کر دے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور تیسرا ہے کہ جو بندہ سوال کر کے سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مانگنے پہ لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے توازن نقصان سے کام لو، اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. پھر ان کی اور صرف بتائیں کہ اس کے بعد کیا کہتا ہے والذین واللہ یحب المحسن، اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. والذین اذا فعلوا، اور یہ کون لوگ ہیں جب ان سے کوئی ایسے کام ہو جاتا ہے، یعنی کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہ ذکر اللہ، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. واستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو یہ جب بھی کسی کا تقاضۂ بشریت کے انسان ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی گناہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، اور ہر ہاں ہوتا بھی ہے. ایک آدمی کسی کوشش کر، پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، اگر ہو جائے تو فوراً اس کی استغفار، اس کی توبہ کر لینی چاہیے. حدیث مبارک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کی اے میرے رب مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھے بخش دے. اس کے رب نے فرمایا کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اس اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس کے بعد پھر وہی گناہ کا کام کیا، یا کہ ایک اور گناہ کیا، عرض کیا میرے رب میں نے ایک گناہ کیا تو اسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. پھر وہ کچھ عرصہ رکا رہتا ہے، پھر وہ اگر کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا رب میں نے گناہ کیا تو میرا گناہ معاف کر دے. اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کے ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے، اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا، بس اب وہ جو چاہے عمل کرے. یعنی بار بار گناہ کے بعد بھی معافی مانگے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بار بار جان کے گناہ کرے پھر جان کے گناہ کرے، جان کے نہیں، انجانے میں اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایک ہی گناہ کو بھی، ایک ہی بات اگر اس کے پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. کوئی اور گناہ کرو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ ہم نہیں کہ ہم کہتے ہیں جی 100 دفعہ تم نے کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ کہ ہم 30 دفعہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا معاف کرتے ہیں، مگر ان کو جو فوراً، جو جلدی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اور جان کے نہ کریں. آگے ہم پڑھیں گے نا، جو جس پہ اصرار نہیں کرتے، جان کے نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور تم تمام گناہوں کو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، ہر گناہ کو معاف کر دیں گے۔ شرک کی بھی اگر توبہ کر لے انسان مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے اور معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے، اور بعد میں بھی انشاءاللہ گناہ کو معاف، سوائے شرک کے بعد میں بھی ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون ہے جو معاف کرنے والا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اللہ کے سوائے کسی کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں، ان کی یہ بھی ایک صفت ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اصرار نہیں کرتے، عَلَىٰ اس پر جو انہوں نے کیا، جو غلط کام کر لیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب کو جانتے ہیں غلطی سے یہ کام ہو گیا، جانتے بوجھتے اس پہ اصرار نہیں کرتے کہ میں نے یہ کام کر لیا دوبارہ ہٹ جاؤں، اگر دوبارہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ پھر جان کے کرنے والی بات۔ انجانے میں اسے گناہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، لیکن جان کے اصرار کے معنی ہے اور ایک بات پہ اڑ گیا، بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا کہ جی اللہ تو معاف کر ہی دے گا، اور پھر اس پر کوئی ندامت بھی نہ کرے، توبہ بھی نہ کرے، اور جانتے بوجھتے اگر کسی شخص نے گناہ سچے دل سے توبہ کر لی پھر ایسے گناہ ہو گیا تو وہ اصرار میں نہیں آتا، اصرار میں آئے گا کہ جان کے بے پر گناہ کرتے بھی جائے، اس پہ اڑ بھی جائے اور پھر مانے بھی نہیں کہ میں نے غلط کام کیا، یہ ہو گیا اصرار کرنا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کرنا، اس کو معاف کرنے نہیں کریں گے۔ اور جو کر لے گا جب وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے یقیناً اللہ سے رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا۔ اور یہ پھر فرمایا ایک جگہ سورہ نساء میں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی بھی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیار ہے معاف کرنے کے لیے، ہم معافی مانگنے والے بنے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے جو تباہی اور بربادی ہے، جو بات کو سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور اس گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تم پر رحم کرو تو اللہ تمہارا تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، مگر ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو جن کو پتہ ہے کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں یا مانتے نہیں اس کو، نہ اس کو چھوڑنے کو تیار اور پھر گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، ان کی ذریعہ ہے معافی کا کوئی چانس نہیں کہ جب تک وہ معافی نہ مانگ لے۔ اور یہ ہے وَلَوْلَكَ جَزَاهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور یہ جزا ہے ان کی، یعنی کہ یہ ان کا بدلہ ہے، کیا بدلہ ہے ان لوگوں کا جو یہ جن میں صفات جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں درگزر کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی متقین کی صفات، اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے جزا ہے مغفرت میرا، ان کے اللہ کی طرف سے مغفرت، اور مغفرت کا کیا مطلب ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ان کی ان کا جزا ہے، یعنی کہ اس کو مغفرت اور جنت کو مستحق ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ ہے جو اس نے کام کیے اس دنیا میں، یہ مشکلیں اٹھائیں، صبر کرنا اور کسی کو درگزر معاف کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی بات سنی نا آپ نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ دیں گے۔ تو اس لیے کسی آدمی کو اپنے دل پہ بٹھا لینی نہیں چاہیے کہ فلاں نے مجھے یہ بات کہی تو میں تو اس وقت تک معاف کروں گا ہی نہیں جب تک وہ مجھ سے نہ معافی مانگ لے، یہ چھوڑ دیں اور اس کو درگزر کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان جنتوں کا، ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور ان میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ وہ بدلہ ہے عمل کرنے والا، اچھا اجر، نیب کا اجر، یعنی یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا ہے۔ تو یہ آج کا ہم دیکھیں کتنے اللہ تبارک نے صفات متقین کی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی یہ صفات ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں، اور قرآن پڑھنے کا مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ اس پہ پھر ہم عمل کیا جائے، جو باتیں ہم پڑھتے ہیں اگر سنی اور اس سے ایک کان سے سنتے سے نکلا اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اللہ اور رسول کی، یہ جو بتایا اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اور
جلدی کریں اس کی مغفرت کی طرف اور ان جنت کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی، تیار کی کر کے رکھی ہوئی اللہ نے۔ اور وہ پھر کون ہے؟ یہ ينفقون، یہ وہ جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں اور خوشحالی میں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور درگزر کرتے ہیں لوگوں سے۔ یہ ہمیں صفات اپنانی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غصہ نہ کریں، غصے کو پی جائیں۔ غصے کا ذکر، غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو پانی سے بجھتا ہے، تو جا کے وضو کر لے۔ جس کو غصہ ہے اس کا بہترین طریقہ ہے جائے وضو کر لے، اس جگہ سے ہٹ جائے، جا کے وضو کر لے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور یہ صفت اپنانی چاہیے، لوگوں سے درگزر کریں، ہم درگزر کریں گے اللہ بھی ہم سے درگزر ہوگا۔ اور یہ باتیں جو یہ صفات اللہ ان کو احسان کرنے والی، احسان والی، اللہ نیکی کرنے والا پسند فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کو فضل کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی صفت ہے کہ اگر ان سے کوئی کام ہو جائے، ہو جاتا ہے، ہر انسان سے گناہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں سے گناہ سوائے انبیاء کرام کے، سب سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے، ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ تبارک و بشر والا سے کمزوریاں ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، بھائی اس کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ سے یاد کرے۔ اگر آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا، 2 نفل پڑھ لو، یا اللہ کی کوئی تعریف بیان کر دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، کوئی بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر کرو، اور اس سے معافی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا۔ اللہ کے تو یہ کریں، اور یہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے۔ اور پھر اپنے کسی بھی، ان کی صفت یہ بھی ہے کہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ جس چیز کا پتہ چل گیا میں نے غلط کام کیا، اصرار نہیں کہ نہیں جی میں تو ٹکائے رہوں گا، میں تو ناراض ہوں تو ناراض رہوں گا۔ یہ اصرار کرنا ہے، کسی گناہ پہ غلطی ہو گئی اس پہ اصرار نہیں کرنا۔ اور پھر جو یہ لوگ یہ کام کریں گے، یہ صفات اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جزا ہے، ان کا یہ انعام ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا مطلب اللہ کی رحم، اللہ کی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے ایسی تیار کی جی کسی کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے کان نے سنی، کسی کے ہمیں گمان بھی نہیں آئے کہ وہ کیا ہو سکتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کیا چیز ہوگی۔ جو ہمیں جو بتائی گئی وہ صرف یہ کہ ہم جنت دنیا کے حساب سے دیکھ لیں، کہ دنیا میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں ہم تو اس کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں، مگر وہ اللہ کی تیار کردہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی زبردست چیز ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جتنی صفات ہم پڑھتے ہیں ان پہ کوشش کریں، جتنی ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور یہ کام کرنے کی ہمیں ہمت دے۔ اللہ ہی ہے جو توفیق دے گا، وہی ہے جو توفیق دیتا ہے، اور اس کو وہی ہدایت دیتا ہے، وہی ہمت دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں نا کوئی کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی اختیار نہیں کہ وہ کوئی کیسا کام کروا سکے، تو اللہ ہی ہے جو طاقت دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ چلو ٹھیک ہے، آج احادیث تو ویسے آج تو کافی ہوگی، انشاءاللہ باقی کل۔ یہ ہے کہ ہاں ایک بات اور ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے ایڈوانس کورس، اس کو تھوڑا ریوائز کر لیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ ریوائز کر لیں تو کچھ دن بعد ان سے کہہ دیں اس کا ایک ٹیسٹ لے لیں، پھر ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ جو اس کو پڑھا تو ہے ہی، سب نے پڑھا، بلکہ 2 بار پڑھ لیا، اگر خود سے ریوائز کر لیں گے تو 8-10 دن بعد ہم ان سے کہہ دیں گے، وہ امتحان لیں گے تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ رشنا ایک ڈیٹ بتا دینا جب تک کہ ہم ریوائز کر لیں۔ ڈیٹ کیا آپ ایک لوگ ہفتے میں بتا کر دیں، لیں بس، ہفتہ 10 دن میں کر لیں۔ جی بس سب سے پوچھیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ بتائیں۔ رشید چچا ابھی مجھے ریوائز کرنا ہے، میرا اتنا اچھا نہیں ہوا، ابھی سگرا سے تھوڑا کوئی بات پڑھنا ہے نہیں، میں نے سے۔ پڑھیں جب ریوائز ہو جائے تو بتا دیں، جی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہاں تک پہنچی ہیں؟ ابھی تو ایڈوانس کورس شروع کرنا ہے، ابھی تو بیسک ختم کیا ہے۔ چلو تو کوئی بات نہیں، تو اس کا ایڈوانس کو اس کے بعد بھی دلا دیں گے آپ سے، خیر ہے۔ چل ٹھیک ہے پھر جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔